آپ ڈریں اس وقت سے کہ جب الیکشن کمیشن کی اگر رولنگ آ گئی یا ججمنٹ آ گیا اور وہ مقصد پورا نہ ہوا جس کے لیے ساری دنیا اس وقت پاکستان میں بے چین ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی اگر اس کے باوجود آپ کی جان عمران خان سے نہ چھوٹی تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بھی خیال رکھیے گا. اور جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں نہ پارٹی بین ہو سکتی ہے نہ عمران خان بین ہو سکتا ہے. پھر کیا کس نوعیت کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں. اس میں پہلی تو چیز دیکھنے والی یہ ہے اگر پیسہ بینکنگ چینل سے ٹرانزیکٹ ہوا ہے تو اس کو آپ منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. یہ جو آپ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اگر یہ پیسہ بینکنگ چینل سے آیا ہے تو یہ منی لانڈرنگ کاؤنٹ نہیں ہوگا. وہ منی لانڈرنگ کے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اس جو فنڈنگ کو وہ ڈکلیئر کریں گے کہ جی یہ غلط ہے تو اس کو کنفسکیٹ کر سکتے ہیں آپ. اس کی بنیاد پہ آٹومیٹک پارٹی بین نہیں ہوتی. پارٹی بین کرنے کا ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں بھی درج ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے اندر بھی موجود ہے. اس کے مطابق کسی پارٹی کے خلاف ایکشن جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. لہٰذا میرا تو اپنی فیلنگ یہ ہے کہ آپ کتنا ہی فائنینشیل ٹائم کی بات کریں, اچھا وہ نقوی صاحب کی بات کریں, نقوی صاحب ایک بزنس مین ہے جو آج کل انڈر کلاؤڈ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے BCCI کے ساتھ بھی اسی قسم کا ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح انڈر کلاؤڈ آیا ویسٹرن کنٹریز کے اندر. انہوں نے بھی بڑے پرپرزے نکالے تھے نقوی صاحب نے, ویسٹرن جو انٹرسٹ کو چیلنج کیا تھا, اب وہ کڑکی میں آ گئے ہیں. تو ان کا بھی مسائل ہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک میں سیاست کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سیاسی اور جمہوری طریقہ اپنائیے. اس امید پہ پہلے امید تھی کہ بائی الیکشن میں چھٹی ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکی. اب یہ ہے کہ یہ ججمنٹ آئے گا, اس میں ایڈورس کامنٹس بھی مل سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے دوسری پارٹیوں کی طرف جائے گا. اگر اس وقت نہ بھی ججمنٹ آئے دوسری پارٹیوں کے بارے میں تو وہ معاملات بھی اب دوسری پارٹیوں کے انہوں نے PTI والوں نے ریز کیے ہوئے ہیں جو کہ وہاں وہ کہتے ہیں اکٹھا فیصلہ سنائے ساری نہیں, وہ اکٹھا آئے یا بعد میں آئے تو, لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو تباہ کرنے میں یہ ان کو سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو کہ کہیں سارے ہی نہ تباہ ہو جائیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جمہوریت کو اگر اس ملک میں چلانا ہے تو یہ جو تصور ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنے رائیول کو, سیاسی مخالف کو جو ہے اس پروسیس سے ہی نکال دیں, وہ جمہوریت قائم نہیں رہتی. جمہوریت اس وقت قائم رہتی ہے جب رائیول پارٹیز جمہوریت کے فریم ورک میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں. اگر پالیٹکس ہے ایکسکلوژن کی, نکالنے کی, فارغ کرنے کی, اور وہ ٹرم جو ان کی پریس کانفرنس میں استعمال ہوئی تھی, ایک لیڈر نے استعمال کی تھی عمران کے خلاف, ٹھکانے لگانے کی یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے پریس کانفرنس میں, تو پھر جمہوریت نہیں چلتی. اور اگر جمہوریت nicht چلے گی تو پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہوگا, کمی نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ PTI ہے, PMLN ہے, مولانا صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, ایک ریسٹرینڈ کا ایلیمنٹ استعمال کرنا چاہیے, ایک ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے, ایک دوسرے کو احترام سے معاملات کو آگے چلائیں, کیونکہ جمہوریت یا ان سب کی بقا جمہوریت میں ہے. اور جمہوریت اس وقت چلے گی جب یہ ایک دوسرے کے سیاسی خون کے پیاسے نہیں ہوں گے. لہٰذا اس وقت ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت چلائیں اور ایسی جمہوریت چلائیں جس میں ہماری مرضی کے فیصلے آئیں.